اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، تمام بہن بھائیوں سے پرزور درخواست ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ آج کی ہماری خطاب جس کے متعلق ہم پڑھیں گے، توبہ کے متعلق سچی توبہ کے سچے واقعات پڑھیں گے۔ نمبر پہلا توبہ کی حقیقت، نمبر 2 توبہ حدیث کی روشنی میں، نمبر 3 توبہ اور استغفار کے خالص کلمات، نمبر 4 سچی توبہ کرنے والوں کے لیے واقعات، نمبر 5 ایک کنیز اور اس کے مالک کی توبہ، نمبر 6 ایک امیر ہاشمی نوجوان کی توبہ، نمبر 7 ایک گانے والے کی سچی توبہ، نمبر 8 ایک شرابی کی توبہ کا واقعہ، نمبر 9 ذیل رجل ایک پاؤں والے کا قصہ، نمبر 10 حبار بن اسود کی توبہ کا واقعہ، نمبر 11 ہندا کی توبہ کا واقعہ، نمبر 12 مالک بن دینار کے پڑوسی کی توبہ، نمبر 13 بنی اسرائیل کے ایک چور کی توبہ کا ذکر، نمبر 14 حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کی توبہ کا واقعہ، نمبر 15 حضرت کعب بن مالک کی توبہ، نمبر 16 لڑکی کو دفن کرنے والے کی توبہ، نمبر 17 ایک یہودی کی کفر سے توبہ کا واقعہ، نمبر 18 کفل کی توبہ، نمبر 19 پیر چنگی کی توبہ کا واقعہ، نمبر 20 ایک انگریز عورت کا قبول اسلام کا واقعہ، نمبر 21 ایک قصاب کی توبہ۔ توبہ کی حقیقت، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانی یا ناپسندیدہ عمل بندے سے زرد ہو جائے، اس کے برے انجام کے خوف کے ساتھ اس پر اسے دلی رنج اور ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ کے لیے اس سے بچے رہنے اور اس سے دور رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا عزم اور فیصلہ کرے۔ توبہ حدیث کی روشنی میں، حدیث مبارکہ میں گناہ اور نافرمانی پر توبہ کرنے کی بے حد تاکید آئی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ اور استغفار کرتا ہوں، راوی البخاری۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توبہ اور استغفار کرنا کسی گناہ پر نہ تھا، بلکہ یہ درجات قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کے لیے تھا۔ اور پھر اس سے امت کو بھی اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ جب نبی جو معصوم اور پاک ہیں وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو ایک عام امتی تو سرتاپا گناہوں میں غرق ہے، اسے کس قدر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بے شک ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہو کر قلب صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ کرنے کی بجائے اس نے مزید گناہ کیا تو وہ سیاہ نقطہ مزید بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کر لینے والا بندہ اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عام مومنین و مومنات کے لیے ہر روز 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعا کرے، وہ اللہ کے ان مقبول بندوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ اور استغفار کے خاص کلمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ استغفار کے خاص کلمات بھی تلقین فرمائے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جامع ترمذی سنن ابن داؤد۔ سچی توبہ کرنے والوں کے واقعات۔ یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں جو یا تو کافر تھے اور کفر سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو مسلمان لیکن زندگی گناہوں میں غرق تھی، پھر ان حضرات پر ہدایت کے دروازے کھلتے چلے گئے اور انہوں نے ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے نہ ان کی توبہ نہ صرف قبول کی بلکہ ان کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک کنیز اور اس کے مالک کی توبہ۔ مروی ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بصرہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے، ایک کنیز کو نہایت جاہ و جلال اور خادموں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اسے آواز دے کر پوچھا کہ تیرا مالک تجھے بیچتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بالفرض اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھے جیسا مفلس خریدے گا؟ کہا ہاں، تو کیا چیز ہے؟
تو کیا چیز ہے، میں تجھ سے بھی اچھی طرح چیز خرید سکتا ہوں۔ وہ سن کر ہنس پڑی اور خادموں کو حکم دیا، اس شخص مالک بن دینار کو ہمارے ساتھ ہمارے گھر تک لے آؤ۔ خادم لے آیا، وہ اپنے مالک کے پاس گئی، اس سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ سن کر بختیار ہنس پڑا اور مالک بن دینار کو اپنے پاس بلایا اور مرعوب ہو کر پوچھنے لگا، اب کیا چاہتے ہیں؟ مالک بن دینار نے فرمایا، یہ کنیز میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا، آپ اس کی قیمت کھجور کی 2 گلی سڑی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور پوچھنے لگے کہ یہ قیمت آپ نے کیسے مقرر فرمائی ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں بہت سے عیب ہیں۔ جب منہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہو جاتا ہے، جب یہ عطر نہیں لگاتی تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، اور کنگھی نہ کرے، تیل نہ ڈالے تو جوئیں پڑ جاتی ہیں اور بال گندے اور غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑھی کسی کام کی بھی نہیں رہے گی۔ طرح طرح کی نجاستیں اس کے اندر بری ہوئی ہیں، حیض اسے آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، اور یہ سارے تو ظاہری عیب ہیں۔ اب باطنی عیب سنو۔ خود غرض اتنی ہے کہ تم سے جو محبت ہے وہ غرض کے ساتھ ہے، اس کی دوستی سچی نہیں ہے۔ تمہارے بعد تمہارے جانشین سے بھی اسی طرح مل کر رہے گی جیسا کہ ابھی تمہارے ساتھ ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے، اور میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے، اس کے لیے میرا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، وہ اس سے خوب بڑھ کر ہے، کافور، زعفران، مشک سے اس کی پیدائش ہے۔ اگر کھارے پانی میں اس کا تھوک گلا دیا جائے تو وہ شیریں اور خوش ذائقہ ہو جائے گا، کسی مردہ کو اپنا کلام سنائے تو وہ بھی بول پڑے گا، اور اگر صرف اس کی کلائی سورج کے سامنے کر دی جائے تو سورج بھی شرمندہ ہو جائے گا، اور وہ کپڑے اور زیور سے سج کر دنیا میں آ جائے تو تمام جہاں چمک جائیں گے اور مہک جائیں گے۔ اپنے عہد کی پوری ہے تو اسی کا حق ادا کرنے والی ہے۔ اب تم بتاؤ ان میں کون سی خریدنے کے لائق ہے؟ جواب دیا کہ جس کی آپ نے خصوصیات بتائی ہیں وہی خریدے جانے کے لائق ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر اس کی قیمت تو ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے، اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اس کنیز کے مالک نے پوچھا، جناب فرمائیے اس کی کیا قیمت ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی قیمت یہ ہے کہ رات بھر میں 1 گھڑی کے لیے جملہ موت سے فارغ ہو جاؤ اور نہایت اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو نماز، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ جب کھانا جب تمہارے سامنے رکھا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ وغیرہ، پتھر وغیرہ یا ایسی چیز جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو پڑا ہو تو اس کو اٹھا کر رستے سے پرے پھینک دو۔ اس مکار دنیا سے اپنی فکر کو بالکل الگ کر دو اور حرض کو چھوڑ کر کناعت اختیار کر لو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بالکل چین سے ہو جاؤ گے اور جنت میں جو آرام و راحت کی جگہ ہے یا عیش اٹھاؤ گے۔ اس شخص نے سن کر کہا، اے کنیز سنتی ہے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ سچ ہے یا جھوٹ؟ کنیز نے جواب دیا، بالکل سچ فرماتے ہیں۔ کہا، اگر یہی بات سچ ہے تو میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کیا، اور غلاموں سے کہا تم کو بھی آزاد کیا، اور یہ گھر اور تمام مال میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اور تمام قیمتی کپڑے اتار کر ایک موٹا کپڑا پہن لیا۔ جب اس کنیز نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو کہنے لگی، تمہارے بعد میرا کون ہے؟ اس سے بھی اپنا قیمتی لباس اتار کر ایک موٹا کپڑا پہن لیا۔ مالک بن دینار نے اس کی اس تبدیلی پر اس کے واسطے دعائے خیر فرمائی اور خیر بات کہہ کر رخصت ہوئے۔ ادھر یہ دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک امیر ہاشمی نوجوان کی توبہ۔ محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ میں موسیٰ بن محمد بن سلمان ہاشمی سب سے زیادہ عیاش اور بے فکر تھا۔ رات دن کھانے پینے اور کنیزوں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ مشغول ہونے کے علاوہ کوئی دین و دنیا کا کام اسے نہ تھا۔ پھر خوبصورت بھی اتنا تھا کہ دیکھنے والوں کے لبوں سے 14ویں رات کے چاند جیسا چہرہ دیکھ کر باختیار سبحان اللہ نکل پڑتا۔ سال بھر میں 3,03,000 دینار آمدنی تھی، جو سب کے سب عیش و عشرت میں ڈال دیا کرتا۔ اس نے ایک بہت بلند و بالا خانہ اپنے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا، جس کے دونوں طرف دریچے تھے۔ ایک طرف کے دریچے تو شارع عام کی طرح تھے، جہاں شام کو بیٹھ کر آنے والوں کی سیر کو کرتا تھا۔ دوسری طرف دریچے باغات تھے، جس کی خوبصورتی سے اپنا دل بہل آتا تھا۔ اس بالا خانے کے اندر ایک ہاتھی دانت کا کعبہ سونے سے ملمع کیا ہوا تھا، جس میں نہایت قیمتی تخت تھا۔
اس تخت پر وہ بیٹھا کرتا تھا۔ دائیں بائیں دوستوں، احبابوں اور خادموں کا ہجوم تھا۔ جب ان سے فارغ ہوتا تو رات جس کے ساتھ چاہتا گزارتا اور صبح کو پھر انہی فضولیات میں مصروف ہو جاتا۔ اسی حال میں اسے 27 برس گزر گئے، لیکن ایک رات ایسا عجیب واقعہ ہوا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ معمول کے مطابق وہ اسی رات بھی عیاشی کر رہا تھا اور شراب کے نشے میں مدہوش تھا کہ ایک نہایت دردناک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دل پر ایک چوٹ پڑی۔ گانے والوں کو گانا بند کرنے کا حکم دیا اور کھڑکی سے منہ نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ کبھی تو وہ آواز کانوں میں آ جاتی اور کبھی نہ آتی، لہٰذا اس نے خادموں کو حکم دیا کہ اس آواز دینے والے کو یہاں لے آؤ۔ خادم اس کی تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک جوان ہے جو نہایت کمزور، سوکھی ہوئی گردن، بکھرے ہوئے بال اور پھٹی پرانی چادر اوڑھے مسجد میں کھڑا ہے اور اللہ کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے مسجد سے نکالا اور ساتھ لے جا کر عیاش نوجوان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، حضور یہ وہی آواز دینے والا ہے جس کی آواز آپ نے سنی ہے۔ پوچھا یہ کہاں تھا؟ کہا کہ مسجد میں کھڑا ہوا نماز میں قرآن پڑھتا تھا۔ اس نے پوچھا تم کیا پڑھتے تھے؟ کہا میں کلام اللہ پڑھ رہا تھا۔ ہاشمی نوجوان نے کہا ذرا ہم کو بھی سناؤ، تو اس نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کلام مجید کی چند آیات سنائیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بے شک نیک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کو خالص شراب پلائی جائے گی، اس کی خوشبو مشک کی ہے اور حرض کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرض کرنی چاہیے، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی، یعنی ایک ایسا چشمہ ہے جسے مقرب لوگ پئیں گے۔ سورہ تصنیف۔ اس نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے انسان، تیری ان نعمتوں کو وہاں کی نعمتوں میں جنت کی نعمتوں سے کیا نسبت؟ وہاں تخت ہیں، ان پر بچھونے اونچے اونچے ہوں گے اور سبز قالینوں اور قیمتی بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہاں 2 نہریں بہتی ہیں، ان میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہیں جو کبھی نہ ختم ہوں گے، یہ سب متقیوں کے لیے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ اب کافروں اور نافرمانوں کا حال سنیے، ان کے لیے آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ بیٹھے رہیں گے، اور یہ عذاب ان پر بھی کبھی کم نہ ہوگا، اسی میں ناامید پڑے رہیں گے، اور ان کو منہ کا بل گھسیٹ کر ان سے کہا جائے گا یہ عذاب چکھو، غرض اسی انہیں طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر و نعوذ بک من عذاب الجہنم۔ جب اس ہاشمی نوجوان نے یہ سب کچھ سنا تو بے اختیار اٹھا اور اس نوجوان سے لپٹ کر چلا کر رونے لگا، اور اپنے سب دوستوں سے کہا کہ میرے پاس سے تم سب چلے جاؤ، اور تمام سونا چاندی اور کپڑا بیچ کر صدقہ کر دیا، تمام غلاموں اور لونڈیوں کو اپنے سے دور کر دیا، موٹے کپڑے پہن لیے اور جو کی روٹی کھانے لگا، اور ساری رات بیداری میں اللہ کی عبادت کرتا اور اپنے ماضی پر روتا رہتا۔ اے اللہ تیری قدرت اور فضل کا بھی کیا کہنا، جس نے کبھی موٹا کپڑا چھوا تک نہیں تھا، آج تیری محبت میں وہی موٹا کپڑا پہن رہا ہے جس کی زبان کبھی مرغن اور قیمتی خوراک کی عادی تھی، آج جو کی روٹی پر گزارا کر رہا ہے۔ یہ نوجوان جب چلتا تھا تو خادموں کا ایک لشکر اس کے ارد گرد چلتا تھا، آج بوریے پر بیٹھے اپنے ماضی میں کیے گئے اعمال پر آنسو بہا رہا تھا۔ آج کی راتیں راگ رنگ اور لڑکیوں کو جرمٹ میں گزرتی تھیں، آج مسجد میں تلاوت قرآن سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں سے بھی دنیا کی محبت کو نکال دے، آمین۔ مرتب بالآخر ننگے پاؤں اور بدن میں ایک بہت موٹا کپڑا پہنے ہوئے بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا۔ مکہ میں رہنے کے زمانے میں یہ حالت تھی کہ رات کو حجر اسود کے پاس جا کر روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا، میرے پروردگار، اے میرے مولا، میری سینکڑوں راتیں غفلتوں میں گزر گئیں اور عمر کے کتنے ہی سال گناہوں میں ضائع ہو گئے، اے میرے مولا اب تو صرف حسرت و ندامت باقی ہے۔ اب جس دن آپ سے ملوں گا اور میرے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور میرے گناہ ظاہر ہو کر سامنے آ جائیں گے، اس روز کیا ہوگا؟ اے میرے مولا اب میں تیرے سوا کس سے التجا کروں؟ اے میرے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، آپ ہی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ بے شک بالآخر مکہ میں رہنے کے زمانے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ معزز ناظرین، تمام معزز ناظرین و سامعین سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ برائے مہربانی مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں۔ اللہ پاک آپ پہ اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایک گانے والے کی سچی توبہ، لیکن
جانے سے پہلے آپ سے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔